الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب حضرات مل کے 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک دینی ادارے کا سالانہ پروگرام ہے۔ آپ سب حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک دینی ادارے سے جوڑا ہے اور دینی پروگرام میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ کافی دیر سے علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، نعت خواں حضرات اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ عام جو نماز کا وقت ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 5:15 بجے 5:30 جماعتیں ہوتی ہیں اور اب 5:45 ہو رہے ہیں۔ کسی بھی تقریر کرنے والے کے لیے سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت اوور ہو رہا ہو، لوگ سن کے تھک چکے ہوں اور اس کو سٹیج پر بٹھا دیا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے۔ آپ حضرات اگر چاہیں تو 10-15 منٹ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہوں، اور اگر آپ تھک چکے ہیں تو دعا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تھک چکے ہیں، مجھے تو ایسے لگا آپ کہتے ہیں تھک چکے ہیں، جلدی فارغ ہو جائیں۔ نہیں تھکے؟ جزاکم اللہ۔ میں تو کامیاب ہوں نہ ہوں، آپ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ ہم نہیں تھکے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مصروفیت کے ٹائم میں اور ایسے موقع پر کہ جب پیچھے لوٹنے کی بھی جلدی ہوتی ہے، پھر آدمی دیر تک بیٹھنے کا عزم رکھتا ہے، یہ ایمانی حرارت اور قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان تمام علاقوں میں بنیادی طور پر ہندو رہتے تھے۔ ان کو ہندوستان بھی اس لیے کہا جاتا ہے۔ ہم سب کے بڑے کوئی 10 نسل پہلے، کوئی 20 نسل پہلے ہندو خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، تو وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑے خاندانوں کے بڑے، کوئی بھی قوم اور برادری ہو، وہ سارے جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس ہولناک صورتحال سے کہ جہنم کے دہتے انگاروں سے بچا لیا جائے اور جہنم سے انہیں نکال کر جنت میں لایا جائے، اس میں سب سے بڑا کردار اس بر صغیر میں ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے بڑوں کے دلوں پر اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں اور اس دل سے کفر و شرک کو نکال کے محمد مصطفیٰ کی محبت کو بٹھایا۔
میں ان جرنیلوں کو بھی اپنا محسن سمجھتا ہوں جنہوں نے علاقے فتح کیے. میں ان تاجروں کو بھی محسن سمجھتا ہوں جنہوں نے تجارت کے ذریعے سے ملک کے کسی حصے کو خوشحال کیا. میں ان کاشتکاروں کو بھی محسن سمجھتا ہوں، ان کی بھی قدر کرتا ہوں جنہوں نے کوشش کر کے اناج پیدا کیا اور لوگوں کے گھروں میں پہنچایا. لیکن اللہ کی قسم سب سے بڑے محسن ہمارے آباء و اجداد کے اور ہماری نسلوں کے وہ علماء اور بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے. اس خطے میں معین الدین چشتی اجمیری آئے، سارے کہو رحمت اللہ علیہ. آپ اس ریت کے ٹیلے کو دیکھتے اس وقت جب 6ویں صدی میں معین الدین اجمیری آئے، خراسان سے آئے، اکیلے آئے، اپنا وطن چھوڑ کے آئے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے آئے، اپنی پراپرٹیاں، زمینیں، مکان، باغات چھوڑ کے آئے. یہاں ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے، سلام کرنے والا کوئی نہیں، پیچھے نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنے والا کوئی نہیں، بیمار ہو جائے تو 2 کلمے پوچھ کر کہہ کر ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، اگر کسی دکھ تکلیف میں ہوں تو دھارس بندھوانے والا کوئی نہیں، حوصلے دینے والا کوئی نہیں. لیکن ریت کے ٹیلے پہ اس لیے بیٹھے کہ اس سرزمین پر بسنے والے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. ان کا دل دکھتا تھا اور یہی نائب پیغمبر کی دلیل ہے، کیونکہ پیغمبر بھی رات دن اسی سوچ میں رہتے تھے کہ میری امت کیسے جنت میں آ جائے، میری امت جنت میں کیسے آ جائے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے، پیارے اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں نہ ڈالو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. اتنا درد تھا مصطفیٰ کریم کے سینے میں، جنہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دین سے جوڑا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، جو نائب پیغمبر کہلاتے ہیں. وہ جہاں گئے ہیں انہوں نے پراپرٹیاں نہیں بنائی، انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے پتھر کھائے ہیں، رات کو جاگے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے جنت کا دروازہ دکھایا ہے، گالیاں سنی ہیں. سب کچھ کے باوجود گھبرائے نہیں، ہمت حوصلے کے ساتھ چلتے رہے. اور آج اس بر صغیر میں کلمہ پڑھنے والوں کی، مصطفیٰ کے عاشقوں کی جو بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ انہی لوگوں کا احسان ہے، یہ ان کا احسان ہے. میں کل ایک علاقے میں گیا جمعے کے لیے، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ایجنسی کا بندہ کہہ رہا تھا، ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں نا، یہاں بھی ہوں گے، کہتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا مافیا علماء ہے. مافیا سمجھتے ہیں نا، ہیروئن مافیا، فلانا مافیا. کہتے ہیں باقی سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں لیکن علماء کے ہم مسائل حل نہیں کر سکتے، یہ سب سے بڑے مافیا ہیں. میں نے کہا نمک حرامو، تمہیں اس بات کی شرم آنی چاہیے، اس ملک میں بر صغیر میں سب سے بڑے محسن علماء ہیں، مافیا نہیں ہے، سب سے بڑے محسن ہیں. مافیا وہ لوگ ہیں جو علماء کو بھی لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ملک کی مافیا وہ ہیں جن کو ایک رات کے لیے اقتدار میں آنے کا موقع ملے تو بینکوں میں ان کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ان کو 1 مہینہ ایوان میں بیٹھنے کا موقع ملے تو پورے ملک کو کنگال کر کے بھی اپنے بینک بھر دیتے ہیں. وہ اس ملک کا مافیا ہے. علماء
یہاں 64 سال ہو گئے ہیں. آپ سے اور ایجنسی والوں سے میں کہتا ہوں کسی ایک عالم کا نام پیش کیجئے جس نے کرپشن کر کے بینک میں اپنا کھاتہ کھلوایا ہو اور پیسے جمع کیے ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ روز سکندر نکلتے ہیں، وزیروں کے نکلتے ہیں، وزیر اعظم کے نکلتے ہیں، وزیر اعظم کی اولاد کے نکلتے ہیں، صدر صاحب کے سکندر نکلتے ہیں. یہی لڑائیاں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے سیاستدانوں کے نکلتے ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے دکھ میں پگھلا کر کلوٹے بنے ہوئے ہیں، پگھلا کر ان کے سکندر نکلتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سکندر نکلے ہیں کہ فلاں بینک سے فوج نے 40 لاکھ فلاں سیاستدان کو دیا، 30 لاکھ فلانے کو دیا. بہت سارے علماء سیاست میں ہیں، وزارت میں بھی رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں بھی رہے ہیں. اخباروں میں لوگ اپنے طور پر کچھ کہتے رہے، لیکن جب حقائق کی دنیا میں اترتے ہیں تو ایک عالم بھی کسی سکنڈل میں پھنسا نہیں. سبحان اللہ. یہ ویسے نہیں کہہ رہا میں. اگر کسی کے علم میں ہو کوئی ثبوت ہو تو آج پیش کرے، میں کل اخبار میں دوں گا، لیکن میں نے آج تک نہیں سنا. یہ علماء ہمارے محسن ہیں، انہوں نے اپنے بچے ذبح کرائے، انہوں نے اپنی جائیدادیں قرق کرائیں، انہوں نے جیلوں میں 20 سال گزارے، انہوں نے سلاخوں کو چوما، انہوں نے تختہ دار سے پیار کیا، اپنی جان کا تحفظ نہیں کیا، اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں نہیں بنائیں، ہمارے ان نسلوں کے لیے ایمان کا تحفظ کیا ہے. ہمارے پاس 16 سال قوم کے بچے پڑھتے ہیں. کون سی قوم جو لسانیات پہ لڑ رہی ہے؟ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سریکی ہے. یہ سریکی صوبہ ہونا چاہیے، یہ مہاجر صوبہ ہونا چاہیے. اسی قوم کے بچے ہمارے ساتھ پاس رہتے ہیں، مختلف نسلوں کے، مختلف علاقوں کے. اسی طرح کوئی بچہ 50 لاکھ کی کوٹھی سے اے سی سے نکل کر ہمارے پاس آتا ہے، کوئی جھوپڑی سے نکل کر آتا ہے. امیروں کے بچے، غریبوں کے بچے. لیکن یہاں 16 سال ایک ہی چٹائی پہ استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک ہی ترپائی پہ کتاب اور قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں، اکٹھے ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں. 16 سال میں ان 2 بچوں کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی. کبھی کسی امیر بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں، تو موچی کا بیٹا ہے. کبھی موچی کے بیٹے کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں کس کے پاس بیٹھا ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ وہ میرا بھائی ہے جو ہم یہ اور میں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ علم کی برکت ہے، یہ علماء کی صحبت ہے. اسی قوم کے جو لڑ رہی ہے آپس میں، مہاجر پنجابی کے عنوان سے لڑ رہی ہے. یہ روز کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ لیکن جب یہاں آتے ہیں تو اس علم کی برکت ہے، مصطفیٰ کریم کی تربیت کا یہ اثر ہے. کیونکہ یہ علماء وہی میراث لے کے آ رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے صفہ میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو بانٹی تھی. آپ عرب معاشرے کو اگر پڑھیں نا تو یہ موجودہ دور کا جاگیردار اور سرمایہ دار اور غریب کا کیا فرق ہے جو اس وقت تھا. وی آئی پی کہتے ہیں نا، وی آئی پی کلچر. وی آئی پی کلچر جو اس وقت تھا وہ آج نہیں ہے. اس وقت بہت زیادہ تھا کہ یہ قریشی ہے اور یہ غلام ہے. غلام کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی قریشی کے برابر چارپائی پہ بیٹھ جائے. عجم میں بھی، ایران میں بھی، روم میں بھی، ہر جگہ یہی کلچر تھا. غلام زر خرید غلام ہوتے تھے جانوروں کی طرح.
لیکن جب مصطفیٰ کریم آئے انہوں نے بلال، عبداللہ بن مسعود، عمر فاروق، ابو ذر غفاری اور بڑے بڑے سرداروں کے سامنے اس کالے بلال کو برابر بٹھا دیا۔ کیوں نہ بٹھاتے؟ بلال نے اسلام کے لیے مار کھائی تھی، اسلام کے لیے وہاں قدر تھی، ایمان کی، رسول اللہ کی مجلس میں قدر تھی قرآن کی، وہاں قدر تھی نماز کی، وہاں پیسے کی قدر نہیں تھی۔ پیسہ اگر کوئی قدر والی چیز ہوتی تو جبریل امین رسول اللہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دیں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، جہاں آپ چاہیں استعمال کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے تو ابدیت چاہیے، ابدیت۔ میں تو عبد رسول چاہتا ہوں، عبد رسول بنوں۔ بلال کو ایسا سینے سے لگایا، ایسا سینے سے لگایا کہ جب مکہ فتح ہوا یہ سارے قریشی دم خود کھڑے تھے اپنی گردنیں جھکا کے۔ بیت اللہ کی چابی ملی، بیت اللہ میں آپ اندر داخل ہوئے سب سے پہلے، تو میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے آپ کے ساتھ اندر جانے والوں میں مسلمانوں میں سے بھی جو سردار قبائل کے تھے وہ نہیں تھے ساتھ، ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے، عظمت ان کی زیادہ ہے، عمر فاروق ساتھ نہیں تھے، حیدر کرار نہیں تھے ساتھ۔ جب رسول اللہ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ بلال تھے اندر بیت اللہ کے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بلال جب باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سرکار نے اندر کیا کیا عمل کیا ہے، کہاں نفل پڑے ہیں، کتنے نفل پڑے ہیں، بلال سے پوچھا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اندر خاص موقع پر بلال ساتھ ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے بلال کو بلایا، فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں آپ خود بھی اذان دے سکتے تھے بیت اللہ کی چھت پر، یہاں آپ کے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار جو مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، وہ بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس وی آئی پی کلچر کو ذبح کر کے دکھانا تھا کہ بلال ہمارا جب اسلام میں آ گیا ہے ایمان کی دولت میں، پھر تمام اہل ایمان برابر ہیں۔ بلال حبشی ہونے کی وجہ سے دوسرے تیسرے نمبر کا بندہ نہیں ہے، بلکہ مار کھانے کی وجہ سے یہ پہلے نمبر کا بندہ ہے۔ بڑا غصہ آیا قریشیوں کو جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا جنہوں نے، اس لیے کہ بیت اللہ کی ان کے ہاں بھی بڑی عظمت تھی، مشرکین کے ہاں بھی۔ ایک مشرک پرے دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا بلال کو اذان دیتے ہوئے، اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا میرے ابا اچھا ہوا تو پہلے مر گیا، آج تو نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے۔ اس کو غصہ آ رہا تھا کہ بلال جیسا چھوٹا بندہ بیت اللہ کی چھت پہ کیوں کھڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ وی آئی پی کلچر کو ذبح کیا کہ یہاں بلال اور قریشی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں تولنے کا معیار جیب نہیں ہے، یہاں تولنے کا معیار ڈالر نہیں ہے، یہاں تولنے کا معیار عہدہ نہیں ہے، یہاں تولنے کا ترازو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ترازو ہے تولنے کا۔ ایک طرف تقوی رکھو، دوسری طرف بلال کو رکھو، ایک طرف تقوی کو رکھو، ادھر عبداللہ بن مسعود کو رکھو، ادھر تقوی کو رکھو، ادھر دوسروں کو رکھو۔ اگر یہ تقوی کے برابر آتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اور تقوی کے برابر اگر ابو لہب نہیں آتا، قریشیوں کا سردار ہے، اس کو قیامت تک کہا جائے گا تبت یدا ابی لہب وتب۔
یہ قرآن ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ قرآن میں قیامت تک پڑھا جا رہا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا بلال کے بارے میں، میں اصل آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں ان چٹائیوں پہ برابر کیسے بیٹھے رہتے ہیں 16 سال؟ یہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے سینوں میں وہی میراث منتقل کی جا رہی ہے جو رسول اللہ نے ابو ذر اور بلال کے سینے میں ڈالی تھی، یہ اس کا اثر ہے۔ یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا، روز لڑائیاں ہوتی ہیں، کالجوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں روز کلاشن کوفی چلتی ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ جہاں یہ رسول اللہ کا میراث جائے گا وہاں پیار جائے گا، وہاں مساوات جائے گی۔ ابو ذر کی زبان سے نکل گیا بلال کے بارے میں کہ تو حبشن کا بیٹا ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے، تھے تو حبشن کے بیٹے، لیکن تانے کے انداز میں کہا۔ بلال کو غصہ آیا، سرکار کو شکایت کی کہ حضور مجھے ابو ذر یوں کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے میں جاہلیت کی بو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جاہلیت کی بو، عصبیت کی بو آتی ہے۔ اسلام نے تو اس عصبیت کو پاس پاس کر دیا ہے، اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور تیرے میں ابھی تک عصبیت کہ اس کو حبشی ہونے کی وجہ سے حبشی کا بیٹا کہہ رہا ہے، حبشر کا بیٹا۔ بس نکل تو گیا زبان سے، لیکن رسول اللہ کے اس جملے کے بعد ابو ذر جیسا آدمی پانی پانی ہو گیا اور زمین پہ گر پڑا۔ اللہ اکبر، اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا، بلال کو کہا بلال آؤ، دوسری طرف میرے رخسار پہ اپنا کالا پاؤں رکھو۔ ایک طرف زمین پہ رکھی ہوئی ہے، کہا دوسری طرف اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھو۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا۔ میں نے کہا نہیں، معافی تو ہو گئی، لیکن یہ جو عصبیت والی جاہلیت والی بات آئی ہے اس کا علاج کرنا ہے۔ ابو ذر نے اسی طرح رخسار رکھا ہوا ہے مٹی پر، اور بلال نے اس کے رخسار پہ پاؤں رکھا ہے۔ پھر اس کا دل ٹھنڈا ہوا کہ آج وی آئی پی کلچر کی وجہ سے میں ایک حبشن کے بیٹے کو یوں کیوں کہا ہے کہ حبشن کا بیٹا ہے؟ وہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے برابر ہے۔ صحابہ کو بلال سے اتنی محبت تھی کہ بلال یہاں سے حضور کے وصال کے بعد شام چلے گئے تھے۔ چلے اس لیے گئے تھے، وہ کہتے تھے میں جب کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو محمد مجھے نظر آتے، اب مجھے نہیں نظر آتے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مدینہ چھوڑ گئے، دور چلے گئے، کافی دن نہیں آئے مدینے میں، رات کو خواب میں مصطفیٰ ملے۔ حضور نے فرمایا بلال یہ کیا زیادتی ہے، تم ہمیں ملنے بھی نہیں آتے۔ پیار کا انداز دیکھو، کیا زیادتی ہے یہ حدیث میں، ہمیں ملنے نہیں آتے تم۔ بلال صبح کو اٹھے، بے تاب ہو گئے، سواری پہ بیٹھے، مدینے پہنچ گئے۔ جب مدینے پہنچے لوگوں کو پتہ چلا کہ مؤذن مصطفیٰ آ گیا ہے، بلال آ گیا مدینے میں۔ لوگوں نے کہا بلال وہی پرانی اذان سناؤ جو سرکار کے دور میں آپ اذان کہتے تھے نا، وہ اذان سناؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکوں گا اذان، میرے لیے مشکل ہے۔ ایک گروہ آیا، دوسرا طبقہ آیا، تیسرا نہیں مانی۔ بالآخر مدینے والے حسنین کو بلا کے لائے، حسن حسین کو۔ انہوں نے کہا بس حسن و حسین جب کہیں گے تو یہ ٹال نہیں سکیں گے۔ مصطفیٰ کو بلال سے محبت تھی تو بلال کو بھی مصطفیٰ کے خاندان سے محبت تھی۔ آل رسول کا پیار مومن کا ایمان ہے۔
جیسے صحابہ کا پیار ہمارا ایمان ہے، آل رسول کا پیار بھی ہمارا ایمان ہے۔ جیسے صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اسی طرح آل مصطفیٰ بھی ہماری دوسری آنکھ ہے۔ اگر یہ آنکھ نہ ہو پھر بھی آدمی کانا ہے، یہ آنکھ نہ ہو پھر بھی کانا ہے۔ کانا سمجھتے ہو نا؟ سجاکھا، کانا سجاکھے کو کہتے نہیں، کانا تو ایک آنکھ والا ہوتا ہے۔ ایک آنکھ والا جنت میں کیسے جائے گا؟ وہاں تو دونوں آنکھیں چاہیے، محروم ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ سے میں پیار کرو۔ کچھ لوگ صحابہ کے پیار میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اہل بیت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ صحابہ کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ غلطی پر ہیں۔ یہ دونوں طبقے ہماری دو آنکھیں ہیں، کہو ہماری دونوں آنکھیں ہیں۔ ان دونوں آنکھوں سے ہم اس روڈ پہ چل سکتے ہیں، ایمان والی پٹڑی پہ تب چل سکتے ہیں جب ایک طرف صحابہ کی محبت ہو اور ایک طرف حب آل رسول ہو۔ ان کا حسنین کو لاؤ گے تو مانے گا، ایسے نہیں مانے گا۔ چنانچہ حسنین جب آئے تو بلال بھی بے بس ہو گیا، اس نے کہا میں دیتا ہوں اذان۔ چڑھے ممبر پہ، شروع کی اذان، گھروں سے عورتیں باہر نکل آئی چھتوں پر کہ آج مصطفیٰ کا دور یاد آ گیا ان کو، کہ آج وہی آواز گونج رہی ہے جو مصطفیٰ کریم کے زمانے میں گونجتی تھی۔ لیکن بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا بے ہوش ہو کے گر گیا، برداشت نہیں کر سکا۔ یہ ہمارے موسم علماء، صوفیاء، بزرگان دین، ان کی قدر کیجئے اور ان کے ساتھ وابستگی اختیار کیجئے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تقوی کی شاہراہ پہ چلنے کے لیے تم ان صادقین کا دامن پکڑو، کونوا مع الصادقین۔ اگر تم صادقین کا دامن اچھی طرح تھام لو گے تو فتنوں کی زد سے بچے رہو گے، ورنہ فتنے تمہیں اپنی زد میں لے کر ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو، حیا کو برباد کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان اہل علم کی، صوفیاء بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما۔ اللہ جتنے حضرات کافی دیر سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھنا قبول فرما، علماء کا بیان قبول فرما۔ جس ادارے کی طرف سے یہ جلسہ ہو رہا ہے ابی بن کعب، اسے کامیاب فرما، ترقی عطا فرما، پڑھنے والے طلباء کو کامیاب فرما، ان کی تعمیرات میں اور ضروریات میں غیب سے مدد فرما، ان کی ساری محنت قبول فرما۔ اس علاقے میں اور بھی جتنے دینی سلسلے ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مکاتب ہیں، اے اللہ ان سب کو کامیاب فرما، قبول فرما۔ میرے ان دوستوں کو جو جلسے میں تشریف فرما ہیں، کوئی مشکلات ہوں، تکلیفیں ہوں، گھر میں حالات ہوں، اللہ اس جلسے کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، مصطفیٰ کریم کے تذکرے کی برکت سے ان کے تمام مسائل حل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔ یہ صفحے میں بنا لیں اور ایک اعلان سن لیں، یہ جو آنے والا